بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد عزیز طلباء کرام، ہم نے منصوبات کی آخری چند اقسام کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم مجرورات کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت الناظم نے فرمایا المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد مجرورات کے بیان میں ہے الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط۔ فرمایا کہ اسماء مجرورات میں ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ وَهُوَ كُلُّ اسم نُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِواسِطَةِ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید، اور اس سے مراد یہ ہے ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی حرف جر کے واسطہ کے ساتھ نسبت کی، ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو اور درمیان میں حرف جر کا واسطہ موجود ہو، اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ جیسے مررت بزید، مررت بزید۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، اور جب اس کی ترکیب کریں گے تو اصطلاحی اعتبار سے اس کی ترکیب کو یوں بیان کریں گے کہ اس میں با جو ہے یہ جار ہے اور زید مجرور ہے۔ اس کو مضاف الیہ نہیں کہا جائے گا بلکہ جار مجرور۔ او تقدیراً، یا پھر ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ہی ہو، لیکن حرف جر اس میں لفظاً نہ ہو بلکہ تقدیراً، یعنی نیت میں موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ جیسے غلام زیدن، غلام، تو اس میں حرف جر ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، البتہ نیت میں موجود ہے۔ تقدیرہ غلام لزید، اس کی تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ غلام لزید۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ، اور جب اس کی ترکیب کی جاتی ہے اصطلاحی اعتبار سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ اس میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ نُونُ التَّثْنِيَّةِ وَالْجَمْعِ نَحْوُ جَاءَنِي غُلَامُ زَيْدٍ وَغُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُ مِصْرٍ۔ اس کو مصرا مصری دونوں طرح یاد رہے کہ جو مضاف ہے، مضاف کا تنوین اور تنوین کے قائم مقام جو کہ نون تثنیہ ہے، نون جمع ہے، ان تینوں سے خالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مضاف پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے، نہ مضاف پر نون جمع آ سکتا ہے، نہ نون تثنیہ آ سکتا ہے۔ جو بھی کلمہ مضاف ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، نون تثنیہ نہیں آئے گا، نون جمع نہیں، وہ ان سے خالی ہوگا۔ جانی غلام زیدن، تو اس میں غلام مضاف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتا۔ جانی غلاما زیدن، اب غلامہ تثنیہ ہے، نون تثنیہ نہیں آ سکتا اضافت کی وجہ سے۔ اور جانی مسلم مصرن، مسلم جمع ہے، اضافت کی وجہ سے نون جمع نہیں آ سکتا۔ یہاں تک مجرورات، مجرور بحرف جر لفظاً، مجرور بحرف جر تقدیراً، اس کی ہم نے تفصیل پڑھی۔ اس سے اگلی عبارت میں صاحب ہدایت الناظم اضافت کے حوالے سے ایک تنبیہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مَعَ نَتِیجَةٍ وَلَفْظِیَّةٍ۔ آپ جان لیں کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ ایک اضافت لفظیہ ہوتی ہے، ایک اضافت معنویہ ہوتی ہے۔ آگے دونوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ اما المعنویۃ فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها۔ اضافت معنویہ وہ اضافت ہے جس کے اندر
جو کلمہ مضاف ہو رہا ہے وہ صیغہ صفت نہیں ہوگا، صیغہ صفت کے علاوہ ہوگا، یعنی وہ اس میں جامد ہوگا، وہ اس میں مشتق نہیں، اور وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا، یہ خود عامل ہوگا جو اپنے معمول کی طرف منسوب ہوگا، اس کی طرف مضاف اضافت مانیہ کی صورت میں غیر صیغہ صفت ہوگا جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا۔ اور پھر اس کی آگے 3 صورتیں بیان کی، وہی اما بمعنی اللامی، یہ اضافت مانیہ یا تو لام کے معنی میں ہوگی، یاد رہے کہ یہ بمعنی لام اس وقت ہوگی جب مضاف الیہ مضاف کی جنس سے بھی نہ ہو اور مضاف کے لیے ظرف بھی نہ ہو، مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو، نہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، تب اضافت بمعنی لام۔ غلام زید، اب غلام یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ زید جو ہے یہ غلام کی جنس بھی نہیں ہے، اور زید مضاف الیہ غلام کے لیے ظرف بھی نہیں ہے، اس اضافت کو کہا جائے گا کہ یہ اضافت لامیہ ہے، تو معنی لام۔ او بمعنی من، نحو خاتم فضۃ، اضافت مانیہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ من کے ساتھ ہو، من کے معنی کے ساتھ، جیسے خاتم فضۃ، خاتم فضۃ، یہ اضافت بمعنی من کب ہوگی؟ جب مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کی جنس ہو۔ دیکھیں خاتم فضہ یعنی چاندی کی انگوٹھی، تو مضاف الیہ فضہ یہ خاتم کی جنس ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، یہ اضافت بمعنی من۔ او بمعنی فی، نحو صلاۃ اللیل، اضافت مانیہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ یہ فی کے معنی میں ہو، جیسے صلاۃ اللیل فی کے معنی میں کب ہوگی؟ جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، مضاف کے لیے ظرف ہو۔ اب دیکھیں اللیل جو ہے یہ صلاۃ کے لیے ظرف ہے، رات کی نماز، تو رات لیل جو ہے یہ ظرف ہے جو صلاۃ کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہاں اضافت بمعنی فی ہے۔ وفائدۃ هذه الاضافۃ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ کما مر، او تخصیصه ان اضیف الی نکرۃ کغلام رجل۔ اضافت مانیہ کے استعمال کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا تو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب محض بغیر فائدہ کے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس عبارت میں مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور 2 طرح سے اس کا فائدہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہے اگر اس کی نسبت اضافت معرفہ کی طرف ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے، جیسے یہ اوپر والی مثالیں غلام و زید، اب غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، زید معرفہ ہے، تو یہ غلام کو بھی معرفہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دے گا، نکرہ میں تخصیص، جیسے غلام رجل، اب رجل نکرہ ہے، نکرہ کی طرف غلام کی اضافت ہوئی، تو اس اضافت نے کیا کیا؟ اس میں تخصیص پیدا کر دی کہ یہ جو غلام ہے یہ مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ تو اضافت مانیہ اس طرح فائدہ دیتی ہے، معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو تو مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے، نکرہ کی طرف اضافت ہو تو مضاف کو خاص کرتی ہے۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ الْانْفِصَالِ نَحْوُ ضَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف اضافت لفظیہ کی تعریف بیان کرنا ہے اور مثالیں دینا۔ فرمایا کہ اضافت لفظیہ
وہ اضافت ہوتی ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہوتا ہے جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے. مضاف صیغہ صفت ہوگا، اس میں مشتق ہوگا جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا. وہی فی تقدیر الانفصال، اور یاد رہے کہ معنی اعتبار سے اضافت لفظیہ جو ہے انفصال کے درجے میں ہوتی ہے. یعنی اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جس طرح اضافت کی صورت میں معنی برقرار رہتا ہے، جو معنی ہوتا ہے وہی معنی جب اضافت کو ختم کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی برقرار رہتا ہے. مثلا یہاں ضارب زیدن، اگر اس کو تقدیر انفصال کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ ضارب ہوا زید. اسی طرح حسن الوجہ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط. اضافت مانیہ کا فائدہ تو یہ بیان کیا کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے، نکرہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. لیکن اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف اتنا ہی ہے کہ یہ لفظوں میں تخفیف پیدا کر دیتی ہے، ان میں کمی آ جاتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کلام میں ضوابط. الحمدللہ یہاں ہم نے مجرورات کے بیان کے ساتھ پہلی باس اور اسی کے مطابق جو تنبیہ کے ساتھ آئی تھی اضافت کی باس، جس میں جو قسمیں اور ان کے فوائد ہیں ان کا بیان پڑا. اسی مقصد ثالث کے تحت مصنف نے ایک اور تنبیہ فرمائی ہے. اب ہم اس کی طرف آئیں اور اس تنبیہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ما قبل میں ہم نے جو مختلف اس میں متمکن کی اقسام پڑھی تھی، اگر ان اقسام میں سے کسی قسم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو پھر اس کے لیے کیا کیا احکام ہوں گے اور اس کی کیا صورت بنے گی وہ ہم جانتے ہیں. مصنف نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِيَ مَجْرَى الصَّحِيحِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ آخِرَهُ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا كَغُلَامِ وَدَلْوِ وَزَبْيِ. آپ جان لیں کہ جب آپ اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو آپ اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کے آخر کو کسرہ دیں گے اور یا میں آپ دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں یا کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلی صورت. اگر اسم صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، اس کو مضاف کس کی طرف کرتے ہیں؟ یا متکلم کی طرف. یا متکلم مضاف الیہ ہے، اس میں صحیح جاری مجرا صحیح ہے مضاف ہے. تو حکم کیا ہوگا؟ اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کے آخر کو کسرہ دینا ہے اور یا متکلم جو ہے اس کو آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں. غلام، غلامن یہ اس میں صحیح ہے، دلون یہ جاری مجرا صحیح ہے. تو کیا کریں گے؟ غلام کے آخر میں دل کے آخر میں کسرہ لے کے آئیں گے، غلامی دل وی. اور پھر یا کے بارے میں دونوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، اس کو ساکن بھی جس طرح ابھی میں نے پڑھا غلامی دل وی اور مفتوح بھی غلامیہ دل وی. وَإِنْ كَانَ آخر الاسم أَلِفًا تثبت كعصايا ورحايا خلافا للهذيل كعصيا ورحيا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسم ایسا ہے جس کے آخر میں الف ہو، یعنی اسم مکسور ہے اور اس اسم مکسور کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ جس اسم کے آخر میں الف موجود ہے اس اسم کے الف کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ فرمایا تثبت اس اسم کے آخر کے الف کو ویسے ہی برقرار رکھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور یا جو مفتوح ہے اس کو ساتھ ملا دیں گے جو متکلم ہے. تو الف کو باقی رکھ کے اعراب جاری کریں گے. مثلا عصا سے عصا یا اور رحا سے رحا یا.
الف سے مطلق الف مراد ہے مقصورہ نہیں. لیکن اس صورت میں جب اسم کے آخر میں الف ہو، امام حذیل کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ایسا اعراب نہیں جاری ہوگا، یعنی الف کو باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کیا کریں گے. ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر وہ الف تثنیہ کا نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، تثنیہ کا الف نہ ہو، اگر وہ کلمہ کا اپنا الف ہے تو اس الف کو یا سے بدلیں گے، پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے اور یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. عصا سے بن جائے گا عصیہ اور رحا سے رحیہ. وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا أَدْغَمْتَ الْيَاءَ فِي الْيَاءِ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ لِأَلَّا يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ تَقُولُ فِي قَادِي قَادِيَّةٍ. تیسری صورت یہ ہے اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو. اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور. تو کرنا کیا ہے؟ وہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا کا یا میں ادغام کر دینا ہے اور جو دوسری یا ہے اس کو مفتوح کر دینا ہے. یا کا یا میں ادغام کر کے دوسری یا جو مفتوح ہے اس کو فتح دے دیں گے. اور فتح دینے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی یا پہلی ساکن ہے اور یا متکلم کو جو اگر ساکن رکھیں گے تو اس سے اجتماع ساکنین لازم آئے گا جو درست نہیں. تو اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے دوسری یا جو متکلم والی ہے اس کو فتح دے دیں گے. قاضی میں کیا کہا جائے گا؟ قاضیہ. جی ادغام ہو گیا نا. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ بَابًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا قَلَّبْتَهَا يَاءً وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ تَقُولُ زَانِي مُسْلِمِيَّةٌ. چوتھی صورت یہ ہے اسم کے آخر میں واو ما قبل ضمہ ہو. واو ما قبل ضمہ ہو. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ واو کو یا سے بدلنا ہے اور یا کا یا متکلم میں ادغام کر دینا ہے اور دوسری یا کو فتح دینا ہے جیسے ابھی کیا ہے تیسری صورت. مثلا مسلمون آتا نون کو اضافت کی وجہ سے دے گیا اور پھر مسلموں کی یا کی طرف اضافت ہوئی تو واؤ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا اور دوسری یا کو فتح دیا تو مسلموں یا سے مسلمیا ہو گیا. اس کے بعد پانچویں صورت اس میں اسماء ستہ. وفی الاسماء ستۃ مضافۃ الی یاء المتکلم تقول وفی و ابی و حمی و حمی وفی عند الاکثر و فمی عند قومی. فالذو لا یضاف الی مضمر اصلا وقول القائل شعر انما یعرف ذا الفضل من الناس ذروه شاذ. اسماء ستہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر آپ ان میں یوں اعراب پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے کہ اس میں بھی اسم کے آخر کو کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے اور یا کی طرف مضاف کر کے یوں کہیں گے اخی و ابی، اخن سے اخی، ابن سے ابی، حمن سے حمی، ہنن سے ہنی. فمن کے بارے میں دو قول ہیں. میم کو ختم کر کے اکثر کے نزدیک فی پڑھا جائے گا اور ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ میم کو باقی رکھتے ہوئے فمی ہی پڑھا جائے گا. لیکن چھٹا جو اسماء ستہ میں سے ہے زو، اس کے بارے میں فرمایا کہ زو اس میں ضمیر کی طرف مضاف بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مثال بیان نہیں فرمائی. لیکن آگے شاعر کا ایک شعر ذکر کیا ہے جس میں اس نے ضمیر کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کا جواب دیا کہ شاعر کے شعر کے اندر یہ جو استعمال ہوا نا ذووہ، یعنی انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، اس میں ضمیر کی طرف اس کا استعمال شاذ ہے. تو شاذ جو ہے وہ حجت نہیں. یہاں تک یہ بات مکمل کی کہ جائے متکلم کی طرف اضافت کے لیے 5 صورتیں ہوں
تو پھر اس کے کیا کیا احکام ہیں۔ اب ان اسماء ستہ کے حوالے سے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ وَحَنٌ وَفَمٌ وَزُورٌ لَا يُقْطَعُ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ۔ جب آپ ان اسماء کو اضافت سے خالی کر دیں، اضافت کے بغیر لے کے آئیں، تو پھر آپ یوں پڑھیں گے اخن ابن حمن حنن فمن، یعنی اس وقت ان کا اعراب حرکات ثلاثہ لفظیہ کے ساتھ ہوگا، جانی اخن رأیت اخن مررت باخن، اس وقت لفظی اعراب جاری ہوگا۔ اور زو کے بارے میں یاد رہے کہ زو ان اسماء میں سے ایسا اسم ہے جو اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوگی، اسم ظاہر کی طرف ہوگی، اور یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوگا۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یاد رہے کہ یہ مثال تفصیل بیان ہوئی، اس تفصیل کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جب یہ اضافت کی قسم بیان ہوئی کس کے ساتھ ہے، کہ جب اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جائے اور اس میں حرف جر موجود نہ ہو، حرف جر مقدر ہو، نیت میں ہو، لفظ میں نہ ہو۔ اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا فسیاتی فی القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، رہی وہ مثالیں جن میں حرف جر لفظی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، ان شاء اللہ تعالی ان کا بیان قسم ثالث میں آ جائے گا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری مذکورات کے حوالے سے بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم خاتمہ کا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے